السلام علیکم ناظرین اس ایپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں عثمان صاحب لوکاس سے کہتے ہیں کہ ہماری میز پر بیٹھی بیگم خاتون کے زیر قیادت میں کرادین قلعے میں جو کچھ ہوا اس کے پیچھے تم کہہ رہے ہو کہ صرف مگنوس کا ہاتھ تھا۔ تو لوکاس کہتا ہے میں یہی کہہ رہا ہوں، میگنوس ایک بدماش ہے، یہ ایک فرقے کا رکن تھا جس نے سلطنت کے غیر حصے میں دخل اندازی کی تھی۔ غدار ہر جگہ۔ عثمان صاحب یہ سن کر کہتے ہیں اگر تم اس لڑکی کو مردہ کے بجائے زندہ لاتے، اگر تم کہتے کہ اسے لے جاؤ، پھر میں تم پر یقین کر لیتا۔ جواباً لوکاس کہتا ہے بدقسمتی سے جب مجھے احساس ہوا اور میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور مجبوراً مجھے اسے مارنا پڑا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں ایسے گندے کھیل نہیں کھیل سکتا، میں اپنی دشمن کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں، اسی لیے میں نے تلوار اس کے دل میں ٹھونس دی۔ بالکل آپ کی طرح اگر آپ نے اس میگنوس کو نہ مارا ہوتا تو میں اپنے سپاہیوں کو بول سکتا اور کہتا کہ میں اس کی کھال اتار دوں۔ اگر جو کچھ میں نے آپ کو بتایا اس سب کے بعد بھی آپ سوچتے ہیں کہ سب کے پیچھے میں ہوں تو یہ آپ کی ترجیح ہے اور میں اس کا احترام کرتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی لوکاس جانے لگتا ہے تو عثمان صاحب اس کو روکتے ہوئے کہتے ہیں حقیقی مرد اپنی مردانگی یا نامردانگی کو اپنی باتوں سے نہیں اپنے اعمال سے واضح کرتا ہے۔ ہم یہ جان لیں گے کہ تم نے جو کہا وہ سچ ہے یا جھوٹ۔ یہ سنتے ساتھ ہی لوکاس پلٹ جاتا ہے۔ ادھر گونچا علاؤدین کے ساتھ اپنے خیمے میں داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے میں اس پہ بہت بھروسہ کرتی تھی ہولوفیرا، تم نے میرے ساتھ ایسا کیسے کیا؟ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ ہولوفیرا پر بہت اعتماد کیا میں نے اسے اپنی بہن کا حق بہن سمجھا۔ علاؤدین اسے پرسکون کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں مگر گونچا روتے ہوئے کہتی ہے وہ ہماری بچی کی موت کا سبب بنی۔ علاؤدین اس سے کہتا ہے کہ گونچا ہولوفیرا اس کے بارے میں نہیں جانتی، وہ کیسے جان سکتی تھی؟ گونچا خود کو چھڑواتے ہوئے کہتی ہے اسے جاننا چاہیے تھا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ چیزیں پھینکنے لگ جاتی ہے اور مزید کہتی ہے میری بیٹی مر گئی ہے تو تم نے مجھے میری بیٹی کے قاتل کے ساتھ دسترخوان پر بٹھا دیا، ہم نے ایک ہی کھانا کھایا، دیکھو میری بیٹی نہیں ہے علاؤدین۔ علاؤدین پھر اسے پرسکون کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ تم سے محبت کرتی تھی، تم اس سے محبت کرتی تھی، تمہارے اچھے تعلقات ہیں مگر گونچا کہتی ہے ختم ہو گئی علاؤدین، دوستی ختم ہو گئی۔ اس ایپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کئی قبیلہ میں لوکاس گھوڑا پر چڑھنے کے بعد سیسلیا کا سب کچھ واضح کر دیتا ہے اور کہتا ہے یہ ہے وہ غدار جسے میں نے مار دیا ہے، یہی ہے جس نے آپ کی پوتی کو مارا تھا۔ یہ سنتے ساتھ ہی علاؤدین اور گونچا آگے بڑھتے ہیں اور گونچا پوچھتی ہے کیا میری بچی کو اس نے مارا؟ علاؤدین ماں اسے جانتی ہوں، یہ ہولوفیرا کے ساتھ ہی میں نے اسے دیکھا تھا، انہوں نے میرے بچے کو مار ڈالا۔ لوکاس کہتا ہے ہولوفیرا بے قصور ہے، سیسلیا کے بابا ترکوں سے لڑتے ہوئے مر گئے اور غدار گنوس نے نفرت کو بڑھاتے ہوئے اسے زہر دے کر قبیلے بھیجا۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں کمانڈر لوکاس میرے خیمے میں آ جائیں، ہم اس معاملے پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب کی جانب چل پڑتے ہیں تو عثمان صاحب بیحان کو آگاہ کریں، انہیں کہیں کہ افضل خاتون کو رہا کر دے۔ یہ سنتے ساتھ ہی یوسف سکھ کا سانس لیتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیحان اپنی داڑھی رنگ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے ترکوں کو شکست نہیں دی جا سکتی، ان کی طاقت کبھی ختم نہیں کی جا سکتی۔ پھر تلوار کو خود دیکھتے ہوئے کہتا ہے اب میں اچھا لگ رہا ہوں، میں ابھی جوان ہوں، سفید بال مجھ پہ نہیں جچتے۔ پھر ایک ڈبے سے ہار نکالتے ہوئے کہتا ہے میں نے اس کے بدلے سونے کے 5 سکے دیے، لیکن چاہے کہ میں نے پہلے خرید لیا، میں نے منافع کمایا،
اسی لمحے سروجہ خیمے میں داخل ہوتا ہے۔ بیان کہتا ہے کہ حضال خاتون کی قسمت معلوم نہیں تو نئی دلہن کو مجھے منہ دکھانے میں کچھ تو دینا پڑے گا، مگر سروجہ کو دیکھتے ساتھ ہی ڈبہ ایک دم سے سیدھا کر دیتا ہے۔ ماحول دیکھتے ہوئے سروجہ کہتا ہے، بابا یہ آپ کے لیے خوش قسمتی ہے، آپ کی خاتون موت کے منہ میں جا رہی ہے لیکن آپ شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں، واضح ہے۔ تو بیان کہتا ہے، فضول باتیں مت کرو، کون سی شادی؟ جب تمہاری ماں کی بے گناہی ثابت ہو جائے گی وہ میرے پاس آ جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے اچھی حالت میں دیکھیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ مجھے صحت مند اور مضبوط دیکھے۔ اس پر سروجہ کہتا ہے، بابا اگر آپ کو واقعی میں اس کی پرواہ ہے تو آپ نے ہمیں بھاگنے سے کیوں روکا؟ یا تو آپ کے ذہن میں کوئی منصوبہ ہے یا کوئی اور خاتون؟ بیان کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے، میں کیا منصوبہ بنا سکتا ہوں؟ کیا ہم عثمان صاحب کے انصاف کے خلاف جائیں؟ اس لمحے حضال ہنستے ہنستے خیمے میں داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے، میں یہاں ہوں، واللہ میں آ گئی۔ تو ماں کو دیکھ کر سروجہ بہت خوش ہوتے ہیں مگر ان کو زیادہ خوش دکھائی نہیں دیتی۔ حضال کہتی ہے، میری بے گناہی ثابت ہو گئی، میری بے گناہی ثابت ہو گئی۔ سروجہ اسے گلے لگاتے ہوئے پوچھتا ہے، انہوں نے آپ کو کیسے آنے دیا؟ تو حضال کہتی ہے، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی۔ پھر بیان کی داڑھی پہ رنگ دے کر کہتی ہے، یہ کون ہے؟ جب کہ میں ایک تاریخ زندان میں تھی، آپ یہاں داڑھی سنوار رہے تھے۔ ویسے آپ کو یہ اچھی لگ رہی ہے لیکن مجھے بچانے کے بجائے کیا آپ نے نئی خاتون سے شادی کرنے کے بارے میں تو نہیں سوچ لیا؟ کیا یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو جوان نظر آنے کی کوشش کی؟ تو بیان کہتا ہے، نہیں میری خاتون، یہ داڑھی میں نے تمہارے لیے ٹھیک کی ہے اور میں تو جانتا تھا کہ سچ سامنے آ جائے گا۔ سروجہ کہتا ہے، دیکھیں ماں، بابا نے آپ کے لیے کیا کیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ہار نکال کر ماں کو دکھاتا ہے۔ ہار دیکھ کر حضال بہت خوش ہوتی ہے مگر بیان کا منہ لٹک جاتا ہے۔ سروجہ مزید کہتا ہے، انہوں نے سونے کے 5 تھیلے خرچ کیے۔ ماں حضال ہار لیتے ہوئے کہتی ہے، حضور کیا واقعی؟ جواباً سروجہ کہتا ہے، واقعی ماں، واقعی، سچ میں انہوں نے بہت کچھ کیا، تم اس قابل ہو کہ ہر چیز کے مستحق ہو۔ انہوں نے کہا۔ یہ سن کر حضال غمگین ہوتے ہوئے کہتی ہے، میرے حضور، میرے سردار، آپ جانتے تھے، آپ کو معلوم تھا۔ یہ کہتے ساتھ ہی بیان کے گلے لگ جاتی ہے اور بیان غصے میں سروجہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میری خاتون، میں جانتا تھا۔ حضرت سروجہ کو ہار پہنانے کا کہتی ہے تو سروجہ کہتا ہے، بابا آپ نے واقعی خوبصورت ہار کا انتخاب کیا۔